ابھی آپ کو اہم خبر دیں، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایف آئی اے کورٹ لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج پیش ہونا تھا۔ وزیر اعظم اپنی سرکاری مصروفیات کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے اور حمزہ شہباز بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بالآخر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا، بڑا ریلیف مل گیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 25 ارب پہ منی لانڈرنگ کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے 1 بجے کا محفوظ فیصلہ ابھی سنایا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی بریت کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ یہ چوتھی سماعت کی بریت کی درخواست، تقریباً 2 سال یہ ٹرائل چلا۔ اس میں 100 گواہان جو ہے وہ شامل تھے، 4 وادم گواہ جو ہے بن گئے تھے، 3 کا اس میں جو ہے وہ انتقال بھی ہوا۔ پروسیکیوٹر اس میں 3 پروسیکیوٹر جو ہے وہ چینج ہوئے۔ ڈاکٹر رضوان کا جو ہے اس میں انتقال ہوا جو تفتیشی تھے۔ اور یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جو باقی گواہان ہیں، باقی جو ملزمان ہیں، تقریباً اس میں 16 ملزمان ہیں، 2 جو ہیں وہ مرکزی ملزمان وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر پنجاب حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے۔ باقی جو 14 ملزمان ہیں ان کو 3 نومبر کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی تھی۔ میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو ان کے وکیل امجد پرویز ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہیں تھے، لہٰذا یہ ہے کہ ڈائریکٹ بینیفیشری نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ یہ کیس فرد جرم نہیں بن کیا گیا، چلان آگے جو ہے وہ ٹرائل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ چلان کے مطابق جو ثبوت ہے، اگر ایف آئی اے اس کو پیش کرے تو عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے کہا کہ آپ کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے کا ثبوت نہیں ملا، لہٰذا یہ ہے کہ جن کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے وہ ضرور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات کی بنیاد پر کیا کسی کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو عدالت نے کہا کہ آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات لکھ کے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم اس بریت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہیں اور آگے ٹرائل شروع کیا جائے۔ ایسے چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ ٹرائل میں ہم پیش کر سکیں، لہٰذا عدالت نے اس پر دونوں فریقین کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج دوپہر 1 بجے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب مغرب کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اچھا زین، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے علاوہ 14 ملزمان جو ہیں انہوں نے بریت کی درخواست دائر نہیں کی گئی تھی اس کیس کے اندر، بریت کی درخواست شہباز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ مسرور انور شامل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ فیکٹری جو ان کے رمضان شوگر مل میں اور العربیہ شوگر مل میں جو ان کے ملازمین ہیں، 8 ملازمین ہیں وہ شامل ہیں۔ سلمان شہباز کو اس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ سلمان شہباز چونکہ بیرون ملک ہے اور سلمان شہباز کو عدالت نے طلب کیا تھا، اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ سلمان شہباز کو عدالت نے موقع دیا تھا کہ اپنی صفائی آگے دیں، جس پر کہ سلمان شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ سلمان شہباز ابھی تک اس کیس میں ہے اور موجود ہے اور یہ ہے کہ اس میں ملزم ہے۔ آگے جو ہے عدالت نے فردر جرم عائد کرنے کے لیے دیگر ملزمان کو طلب کر لیا ہے۔ یہ ہے کہ مرکزی جو مین ملزمان ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کی بریت کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ کیس اس طریقے سے اگر چلان ہے یا فرد جرم ہے تو وہ زین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اس کیس کے حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بھٹی صاحب، 2020 میں یہ کیس ہوا تھا اور اب جو ہے اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ جس طرح سے پولیٹیکل سینیریو میں ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، اس تمام کیس کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہیں ان کو میاں شہباز شریف کو اور سلمان شہباز کو اور باقی جو دیگر شریف خاندان کے لوگ ہیں ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے عدالتیں جو ہیں عدالتی جو بریت ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بڑی واضح ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے کام۔
اور وہ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کلین چٹ کا جو معاملہ ہے یا کلین ہونے کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے 2 کلو اور 1 کلو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے اس حوالے سے جو عدالتی جو کیسز جتنے بھی کیسز تھے اس میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز سب کا ایک ہی موقف ہے ان کے وکلا کا کہ ان کی جو نوعیت ہے وہ سیاسی نوعیت ہے اور ان کو جو ہے انہوں نے سیاسی نوعیت کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ سیاسی کیسز ہیں اور اس حوالے سے جو بھی آپ کریں لیکن اب سیاسی کیسز نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتوں نے جو ہے سیاسی نوعیت کے جتنے کیسز تھے ان کے اندر جو ہے وہ ریلیف دینا شروع کر دیا ہے سیاستدانوں کو. اور آج جو ہے جس طرح آج دیکھا جائے تو ایک اور کیس میں بھی اگر میں بات کروں تو سلمان شہباز اور سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کا جو کیس تھا اس میں بھی جو وعدہ ماف گواہ تھے وہ منحرف ہو گئے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تمام لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی کیا بنے گا کیا اور کیا ہوگا. لیکن اب فائنلی جب فیصلہ اب آیا ہے تو اس میں یہ دیکھیے کہ سلمان شہباز جو کافی عرصے سے ملک سے باہر تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا بھی جو ہے ان کو بھی کمپلینٹ افینڈر یا اشتہاری قرار دیا گیا. پھر ان کا ناقابل ضمانت دوران گرفتاری بھی جاری ہوئے. پھر ان کے جو ہے ان کو ملک بدر سے ان کو کہا گیا جی کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے لائے جائیں گے. لیکن جو سیاسی نوعیت کے جتنے کیسز بھی تھے شریف خاندان پہ وہ ایک ایک کر کے جو کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو ہے ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ جتنے سیاسی نوعیت کے کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے شریف خاندان کے وہ سیٹل ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں ان کو بری کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ایک ایک کر کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ریلیف دیا جا رہا ہے نون لیگ کو کتنا بڑا جو ہے ایج ملے گا اس سے؟ جی نون لیگ کو بتا دیا جی کہ نون لیگ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس بات پہ حیران تھی کہ جی ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے پھر ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جاتا ہے اور میاں نواز شریف کو تو تاحیات جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی کر دی گئی تھی. تو اب معاملہ یہ ہے جی کہ نون لیگ ڈیفینیٹلی حمزہ شہباز جو ہے ان کا بھی پہلے ہی کا معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے. میاں نواز شریف کے بھی معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے. اسی طرح اب جو ہے سلمان شہباز بھی ان کی پاکستان آنے کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پوری کھل کر یعنی ایک قسم کا لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں ہم سیاسی زبان میں تو وہ ان کو دیا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس پر پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ. آج ہم نے دیکھا ایک اہم کیس کا فیصلہ بڑا فیصلہ سامنے آیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. یہ جو NRO2 ہے اس کا حصہ ہے اور یہ جو نیب کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان سب کیسز کو دفن کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ قانون سازی ایسی کر دی ایک جواز بنا دیا اور اس قسم کی شکیں پیدا کر دی قانون میں کہ جتنے کیسز تھے یہ بے معنی ہو کے رہ جائیں. تو اگر وہ بری ہو گئے ہیں تو وہ اسی ارینجمنٹ کا حصہ ہے جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے. اچھا شاہ صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر آج آپ لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے تو اس طرح کی قانون سازی کی جو کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اتحاد کی جانب سے وہ قانون سازی آپ کے بیٹھنے سے ایسے پاسبل نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیے وہ قانون سازی کے لیے پہلے ماحول بنایا گیا تھا. ایک جماعت جس کی اکثریت تھی اس کی اکثریت اسے چھینی گئی. بہت سے لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں ان کو منحرف کروایا گیا اور ان کی صفیں بدلی گئیں ان کو اپنے ساتھ شامل کیا گیا تاکہ میجورٹی بن سکے. تبھی قانون سازی ہونی تھی نا. تو جو ہمارے اتحادی تھے جو اور لوگ تھے جب ان کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں تو ہم اسمبلی میں ہوتے بھی صحیح تو پھر بھی قانون سازی ہو جاتی کیونکہ ہم اقلیت میں ہوتے. کیونکہ جو سارا ارینجمنٹ تھا وہ تو ارینجمنٹ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا اور یہ اسی ارینجمنٹ کا حصہ ہے جو آج آپ کو جو چیزیں انفولڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے سیاسی جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں کیا راہ ہموار ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے آنے کی اور شہباز جو سلمان شہباز ہیں وہ بھی برطانیہ میں ہیں وہ بھی واپس آئیں گے اب؟
میں عرض کر رہا ہوں کہ NRO2 کا حصہ جو ہے، جو اس کا اسکیم ہے، اس میں یقیناً یہ کیسز کا ختم ہونا، نیب کے قانون کو اور نیب کے ادارے کو بے ضرر کر دینا، نیب کے کیسز دفن کر دینا، مریم نواز کو پاسپورٹ مل جانا، ان کا ملک سے باہر روانہ ہو جانا، اور پھر یہ جو ایک بل موو کیا جا رہا ہے کہ 62(1)(f) کے قانون میں بھی ترمیم کی جائے، اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے۔ نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو تو کسی نے روکا تو نہیں تھا نا آنے سے، وہ تو اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحت بحال ہونے کے باوجود گئے تو وہ صحت کا بہانہ کر کے تھے۔ اب تو آپ جانتے ہیں وہ حشاش پشاش ہیں، سیاست کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اسی کا ارینجمنٹ کا حصہ ہے کہ شاید وہ واپس بھی آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب جی ٹی وی سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اسی کیس کے جو فیصلہ آیا اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں، بیورو چیف زین العابدین اور بیورو چیف جو ہے لاہور ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بھٹی صاحب کی جانب چلیں گے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کہ آپ نے کہا، اور ابھی ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ NRO2 کا حصہ ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، وہ ان کا موقف ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، مجھے وہ سیاستدان ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا یہ موقف ان کے لحاظ سے یہ درست ہوگا کہ جی NRO ہے یا ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ سیاست میں ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور یہ بات میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہی کہتے رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی خلاف کیسز ہیں اور ان کی نوعیت صریحاً سیاسی ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب نیب کے قوانین میں جو ترامیم تھیں وہ منظور کی گئیں، ان میں میں کہوں گا کہ تحریک انصاف کے لوگ اگر ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواز چودھری نے ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔ فواز صاحب بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے، وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اس کیس میں جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی ہمیں حیرت ہو۔ اگر آپ میری اس ہفتے کی ٹویٹس دیکھیں اور اس سے پہلے جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے اس وقت سے اگر آپ اس کیس کے اوپر میری جو بیانات ہیں اور ٹویٹس ہیں وہ دیکھیں گے تو میں نے ایگزیکٹلی بتاتا رہا کہ یہاں کس طرح سے مینپولیشن کی جا رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا مقدمہ 14,000 اکاؤنٹس جس میں ارکریزی سے محنت کی گئی، جس میں رضوان جیسے جو آنیسٹ آفیسرز تھے انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور آخر میں وہ اپنی جان سے چلے گئے، ان جیسے آفیسرز کی توہین ہوئی ہے، پاکستان کے عوام کی توہین ہوئی ہے، اور 24 کروڑ ارب روپے کا یہ مقدمہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو بطور انعام دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے رول ادا کیا ہے پاکستان کے اندر حکومت گرانے میں، اور یہ ایک ڈیل کے تحت ہی آئے تھے جیسا کہ ہمیں بتایا اس نے خرم دستگیر نے، جاوید لطیف نے۔ پاکستان کے عوام اس کے اوپر شدید ناراض ہیں، اور جو مریم نواز کو پہلے دیا گیا اب ان کو دیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو فواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے جو کیسز ختم کیے جا رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ اس کا رزلٹ ایک انقلاب ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس خاندانوں سے جان نہیں چھوٹنی ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں کے پیسہ جس طریقے سے دو خاندانوں نے آپس میں بانٹ کے کھایا ہے، یہ بالکل ہمیں ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے عوام کو میں کہتا ہوں اس انقلاب کے لیے باہر نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں۔ ایک طرف ہم سیلاب کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، ٹکا ٹکا پوری دنیا میں اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس طرح دو خاندانوں کو ہم نے نوازنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ 24 ارب روپے کے صرف یہ کیس ہیں، اس سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے بلینز آف روپیز کے اپارٹمنٹس ہیں جو کہ مریم اور حمزہ کو دے دیے گئے۔ تو یہ ایک ناقابل قبول سینیریو ہے جس کے اوپر ہر طریقے سے
عوام جو ہے اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. اچھا فواز صاحب، یہ حکومتی اتحاد کا ایک موقف بھی سامنے آیا ہے اس حوالے سے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، تو ان کو اسی طریقے سے سیاسی بنیادوں کے اوپر ہی واپس بھی لیا جا رہا ہے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ لیکن نا سیاسی کیس کیا ہوتا ہے؟ سیاسی کیس ہوتا ہے جو عمران خان کے اوپر کیسز یہ بنا رہے ہیں جس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہاں پر تو جو کیس ہے مثلا شہباز شریف کا، اس کے 700 پیجز کی یہ انویسٹیگیشن ہے. اس میں تقریباً 50 گواہ ہیں. اس کے اوپر جو پیسہ گیا ہے اس کی ٹرانزیکشنز ہیں. تو سیاسی بنیاد کے اوپر کیا کیس ہے یہ؟ کیا ہم نے شہباز شریف کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ڈال کے جو ہے وہ جیل میں بھجوانے کی کوشش کی؟ کیا ان کے اوپر جو ہے کچھ اس طرح کے کیس کیے گئے؟ یہ تو کیسز جو ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور یہ ڈاکو پڑ گئے ہیں پاکستان کو، اور کیا. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. فواز چودھری صاحب جی ٹی وی نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اس پہ بات کریں گے مجاہد صاحب سے. مجاہد صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف فیصلہ آیا ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بری کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو بھی منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا گیا ہے. یہ تو واضح ہے نا کہ یہ جو پاکستان میں عدالتیں کتنی آزاد ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے پر تمام کیسز بھی چلتے ہیں، ان کو سزا بھی ہوتی ہے. جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ کیس ختم کراتے ہیں. اور پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو اس وقت پاور میں آئے تو اپنے نیب سے تمام کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. یہ جو الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پہلے مقدمات ختم کرائیں. اوپن کیسز ہیں، جیسے ایون فیلڈ، یہاں خود میاں صاحب بیٹھے ہوئے تو وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. اس فلیٹ کا معاملہ کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپر پہ وہ تھے؟ وہ آج تک حساب نہیں دے سکے کہ جی وہ جو پتہ نہیں طوطا کہانی کچھ سناتے ہیں. جیسے اس وقت نے بھی کہا تھا کہ بیٹی نے شوہر کو باپ کو دیا، باپ نے بچوں کو دیا، بچوں نے اس کو دیا. ادھر یہ نہیں بتاتے کہ بھائی 4 فلیٹ جن کی مالیت لاکھوں پاؤنڈ میں ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ لوہے کے کاروبار سے تو اتنے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ اور لاکھوں روپیہ نہیں آتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ کم وقت میں اپنے تمام کیسز ختم کرا لیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کیسز میں. آپ دیکھیں کتنی بڑی مذہق خیز بات ہے کہ آپ ایک ایسے کو پرائم منسٹر بنایا ہے آپ نے کہ ایک طرف تو روانہ ہوتا ہے غیر ملکی کسی اہم مسئلے پر کانفرنس کرنے، دوسری طرف وہ پیشی بھگت رہا ہوتا ہے منی لانڈرنگ کیسز کی عدالتوں کی. کبھی اس طرح سنا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پاور میں جہاں پارلیمنٹ میں آئے تھے، جہاں وہ پرائم منسٹر بنے تھے، وہاں ایک ریزولوشن کے ذریعے اس بات کا پابند کر دینا چاہیے تھا کہ کم از کم پرائم منسٹر اس وقت تک جو ہے وہ استثنا رہے گا ان منی لانڈرنگ کیسز یا اور جو بھی تمہاری عدالتوں سے. ورنہ کیا دنیا میں میسج جا رہا ہے کہ آج ایک آپ جب لوگوں سے اپنی مدد لینے جا رہے ہیں، امداد مانگنے جا رہے ہیں، اور خود آپ منی لانڈرنگ جو آپ کے پاس کروڑوں اربوں کیسز ہیں، یہ سب جھوٹے کیسز ہیں جو اتنے عرصے سے چل رہے ہیں 8-10 سال سے. میں خیال ہے تو اس کا مطلب بھی وہ ذمہ دار وہ ججز ہوئے چھوٹی یا بڑی عدالتوں کے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ برسوں سے کیسز کیوں چلا رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، جس پر یہ کنوکٹ کیا گیا، جنہیں انہیں سزا دیا گیا. سوری ٹو سے اتنی ذمہ دار اگر یہ ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار وہ عدالتیں ہیں جو برسوں ان کیسوں کو گھسیٹتی ہیں اور غالباً پولیٹیکلی لوگوں کے انفلوئنس کرنے کے بعد یا تو چھوڑ دیتی ہیں یا پھر لٹکا دیتی ہیں یا اندر کر دیتی ہیں. مجھے صاحب لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوگا ان کیسز کا، جس طریقے سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کیس کے اندر جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا جو ہے پاسپورٹ واپس بھی کر دیا گیا، لندن چلی گئی ہیں. لانگ ٹرم میں کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا الیکشن میں بھی کوئی ریلیف یا کوئی بینیفٹ ملتا نظر آ رہا ہے نون لیگ؟ دیکھیں پاکستان میں کیسز بند ہونا اور کیسز کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کیا بھٹو صاحب کا کیس بظاہر ہم نے بند کر دیا ہو، چاہے شہید بے نظیر بھٹو کا بیل بند کر دیا ہو، چاہے مشرف صاحب کا کیس بند کر دیا ہو، لیکن وہ ہسٹری ہے، وہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو ابھی حالیہ کیسز بے شمار کیسز ہیں، توہین عدالت کے کیسز ہوں یا منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں جن سیاستدانوں پہ 10, 15, 20, 25 سال تک، تو یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی تو خبریں بن جاتی ہیں. یہ بھول جاتی ہیں اعلیٰ عدالتیں کہ 53 لاکھ کیسز اس وقت جو ہے آپ کی چھوٹی عدالتوں میں پینڈنگ میں پڑے ہیں. اور ابھی میں ابھی پڑھ رہا تھا کل ہی کہ 12 سال بعد ایک ایسے شخص کو رہا کر دیا گیا جو ایک قتل کے کیس میں جو ہے ملوث بتایا جا رہا تھا لیکن رہا کر دیا گیا. تو آپ کے تو لاکھوں کی تعداد میں عام آدمی بے گناہ پڑا ہوا ہے جو سزائیں کاٹ رہا ہے، اس کا پوچھنے والے تو کہیں نہیں. جب یہ پاور میں آتے ہیں تو روز کی بنیاد پر ان کے کیسے چلتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، بری ہو جاتے ہیں.
یہ تو ہمارے انصاف پر بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ تو مجاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے وقت ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن عنقریب ہونے جا رہے ہیں یا مقررہ وقت پر ہی ہوں گے؟ دیکھیں، اگر آپ نے اتنی بڑی بات پوچھی، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت حکومتی اتحاد کسی طور پر الیکشن نہیں چاہتا، اور یہ اگست، میں تو اس پر بھی شک کرتا ہوں کہ شاید یہ اگست 23 جو مقررہ وقت ہے اس وقت بھی ہوں، کیونکہ یہ جو معاشی ایمرجنسی ہے یا جو اس وقت سیلاب ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اور ابھی یہ نہ سمجھیں کہ 21 نومبر جو ہے بھی آنی ہے، اس میں بھی بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوئے 21 نومبر جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت اس بات کے لیے تیار ہے، اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں، جی نہیں الیکشن کرائیں گے، ہماری مرضی، ہم موجود ہیں، ہم اضافہ کریں گے۔ حالانکہ ایک ایسی حکومت کہہ رہی ہے جس کی 5 صوبوں میں حکومت ہی نہیں ہے، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ بلوچستان میں، نہ کے پی میں، نہ گلگت میں، صرف اسلام آباد کے 27 کلومیٹر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی ہم تو حکومت کریں گے اور ہم الیکشن بھی نہیں کرائیں گے، جو چاہے کر لو۔ تو مجاہد صاحب، یہ بھی اس پہ بھی تجزیہ دیے گئے کہ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں آج یہ کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں براہ راست کوئی پیسے نکلوانے یا ڈلوانے کے شواہد موجود نہیں تھے۔ تو ایف آئی اے اور انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے ہماری، اس کا کتنا اہم کردار ہے اس طرح کے کیسز کے اندر؟ ابھی کچھ دن ہوئے بینک الفلاح میں مجھے کہیں 10,000 روپے جمع کرانے تھے، مجھے تو فون آ گیا کہ بھائی یہ 10,000 روپے آپ نے کس لیے جمع کرائے ہیں؟ میں نے خیر ایک ممنوعہ چیز کا نام لیا، میں نے جی اس لیے جمع کرائے ہیں۔ یہ تو بینکنگ کا حال ہے۔ یا کروڑوں اربوں روپے کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جمع کرائے نہیں کرائے، فالودے والے یہ وہ والے کہاں گئے بھائی جناب؟ یہ جو ڈکلیئرڈ ہیں ان کے تو یا تھے، ان ڈکلیئرڈ پہ بات کر لیجئے۔ کیوں اسحاق ڈار کا جو ہے گھر ضبط کیا گیا، کیوں اس کے پلاٹ ضبط کیے گئے، کیوں ان کے ہاؤس ان کے کیے گئے؟ تو جن لوگوں نے اگر کیے تو ان کو بھی تو پکڑا جائے تھے اگر انہوں نے غلط کیے تھے۔ کیا داخلے دفتر ہو گیا؟ وہ شخص جو پروسیکیوٹر تھا، وہ شخص جو جج تھا، جنہوں نے یہ کیا، وہ بھی اتنا ہی بڑا سوری ٹو سے ملزم کہلائے گا اگر یہ لوگ جن کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ ملزمان تھے ان اقدامات کے۔ ان شارٹ حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ اداروں کو استعمال کرتی ہے۔ مجاہد صاحب، شاہد بریلوی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو کہ بیورو چیف لاہور ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زین جو ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اس کیس کے حوالے سے، اگر زین ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ زین بتائیے گا جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ آیا گیا ہے، شارٹ آرڈر سنایا ہے عدالت نے، اس پر جو استفسار کرتے ہوئے اینڈ میں جب دلائل مکمل ہوئے تو پروسیکیوٹر سے کہا کہ کیا آپ اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مخالفت تو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جو دلائل دیے گئے بریت کی درخواست پر، اس پر آپ نے کہا کہ چلان کے مطابق فرد جرم عائد ہونی چاہیے، تو اس کے ثبوت آپ کے پاس ایسے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بینیفیشل تھے یا ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ثبوت تو نہیں ہے، جس پر عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے، چونکہ جو ایف آئی اے ہے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ڈائریکٹ بینیفیشل تھے، اور ایف آئی اے جو ہے وہ ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی۔ ایف آئی اے کے دلائل جو ہے وہ کافی ویک تھے، اور ایف آئی اے یہ بھی بتانے سے قاصر رہی ہے کہ کس بنیاد پر انہوں نے جو چلان میں چیزیں ڈالی، ان کے جو ثبوت ہیں وہ کس بنیاد پر ان کے پاس نہیں تھے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو گواہان ہیں یا جو بینک جن کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے تھے، جیسے کہ مسعود انور کی بات ہوئی، اور تقریباً اس میں 6 ایسے افراد تھے جن کی کہ 6 کروڑ روپیہ اور 67 ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں کہ 25 کروڑ روپے کی جو بات کی جاتی ہے، تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ 25 کروڑ روپیہ صرف یہ نہیں تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 25 کروڑ روپیہ تمام تر جو ملزمان تھے ان کے اکاؤنٹس میں جو آئے تھے، تو اگر بات کی جائے مجموعی طور پر جو 25 کروڑ کی رقم بنتی ہے، یعنی کہ اس میں سے 6 شہباز شریف نے آخری جو پیشی تھی اس میں بطور وزیر اعظم
वो पेश भी हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन कोई ठीक है ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने गुज़श्ता रोज़ ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा को उमूर दाखिला की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मंजूरी दे दी। इससे पहले वो मुशीर इत्तलात के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे थे। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अशतर औसाफ ने खराबी सेहत के बायस मजीद काम जारी रखने से माजरत करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने नए अटॉर्नी जनरल की तलाश भी शुरू कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UN मिशन के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद के हुसूल और बहरानों के दौरान रिस्पॉन्स पर अंडर सेक्रेटरी के किरदार को सराहते हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कराची में इदारा नूरे हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब की मौजूदगी में बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। इस बात की शदीद ज़रूरत महसूस होती है कि इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाया जाए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग स्टेशंस की सतह पर रेंजर्स का तकद्दुर किया जाए और आर्मी का तकद्दुर किया जाए। जब तक ये आर्मी और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन की सतह पर मुकर्रर नहीं होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करके इलेक्शन को यकमाल बनाना उन जमातों के लिए बहुत आसान है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। ये कराची के लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए कोई कदम उठाया। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि अब इलेक्शन का अमल में शफाफियत शुरू हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 5,000 रुपये मुचलकों के एवज मंगल तक मंजूर की और FIA को इमरान खान की गिरफ्तारी शुरू किया। साहिवाल में बारवर्दी पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान के कत्ल केस की CCTV मंजर आम पर आ गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मामूली झगड़े पर पुलिस एहलकार ने नौजवान को जमीन पर गिराकर बेदर्दी से गोलियां मारी। वाक़े पर बुरसा और अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। बुरसा ने मकतूल की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज भी किया। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब को धमकी दे दी। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है, मगर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के बाद अमेरिका परेशानी का शिकार हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में खुलकर सऊदी अरब को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि तेल की पैदावार में कमी अमेरिकी मफादात के खिलाफ है। अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए। सदर जो बाइडेन ने कहा कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। जो बाइडेन ने कहा कि ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है, मगर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। तेल बरामद करंदगान की तंजीम ओपेक और गैर ओपेक ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ओपेक प्लस ने अमरीका समेत दीगर ममालिक के दबाव को यकसर नजरअंदाज करते हुए तेल की पैदावार में नुमाया कटौती पर इत्तफाक किया था। इत्तफाक राय के तहत तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया गया था, जिसकी अमेरिका ने मुखालफत की थी। देखते रहिए GTV न्यूज़।